الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پاک گھر میں جمع فرمایا، کچھ کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو باعظمت مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، وہ آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو بابرکت بنایا ہے، باعظمت بنایا ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں، اور اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تربیت کے لیے منتخب فرمایا ہے، تربیت کے لیے چنا ہے۔ سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، چاہے وہ رمضان ہو چاہے وہ غیر رمضان ہو، ان میں کچھ فرق نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بعض مہینوں کو اور بعض دنوں کو اپنی طرف منسوخ فرما لیتے ہیں تو اس میں عظمت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس مہینے کی اور اس دن کی فضیلت ہو جاتی ہے۔ جس مہینے کے بارے میں، جس دن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما دیں کہ یہ میرا مہینہ ہے اور یہ میرا دن ہے، تو اس میں تقدس پیدا ہو جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، یہ جو ایام ہیں یہ میرے دن ہیں، تو اس میں ایک قسم کا تقدس پیدا ہو گیا، اس میں فضیلت پیدا ہو گئی۔ تو اور دنوں کے مقابلے میں رمضان المبارک کا مہینہ یہ مقدس مہینہ ہے، تقدس والا مہینہ ہے، یہ عظمت والے ایام ہیں۔ جیسے بیت اللہ شریف ہے، بیت اللہ شریف پتھروں کا بنا ہوا ہے، ظاہری اعتبار سے اس میں کوئی خوبصورتی نظر نہیں آتی ہے کہ کوئی بہت بہترین عمارت بنی ہوئی ہو کہ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف فرما لی کہ یہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، تو اس نسبت کی وجہ سے اس میں ایک خصوصیت پیدا ہو گئی، ایک کشش پیدا ہو گئی کہ ساری دنیا کے لوگ، دنیا کی ساری حسین و جمیل جو عمارتیں ہوتی ہیں، جو نظارے ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ کر بیت اللہ شریف جاتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کی نسبت اپنی طرف فرما لی کہ یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور اس کو ایسا منتخب فرمایا کہ اس کو قبلہ بنا کر یہ فرما دیا کہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو ثواب ملے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دے دیا اور اس کے ارد گرد چکر لگانے کو ثواب قرار دے دیا ہے۔ تو نسبت کی بات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی نسبت اپنی طرف کی، تو دنیا میں جتنے گھر ہیں ان سب گھروں میں عظمت والا گھر، تقدس والا گھر کعبۃ اللہ ہو گیا، بیت اللہ شریف ہو گیا۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، اگرچہ وہ اور مہینوں کی طرح ہے، اس میں بھی عام مہینوں کی طرح، عام دنوں کی طرح سورج نکلتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، بالکل وہی معمول ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو اپنی طرف منسوخ فرما لیا تو اس میں عظمت پیدا ہو گئی، اس میں تقدس پیدا ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے نزول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کا انتخاب فرمایا، اور اللہ کے اس انتخاب کی وجہ سے اس میں تقدس پیدا ہو گیا، اس میں عظمت پیدا ہو گئی۔
تو یہ عظمت والا مہینہ ہے، تقدس والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، قابل احترام ہے، اس لیے ہم اس مہینے کی قدر کریں، اس مہینوں کو پہچانیں، اور اس مہینے کے جو اوقات ہیں ان کی قدر کر لیں، ان کو غنیمت سمجھیں، اور وقت نکالیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت کو فارغ کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، ایک حدیث شریف ہے کہ رمضان مبارک کے آنے سے ایک دن پہلے شعبان کے آخری دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت، اس کی اہمیت اور رمضان کو کس طرح گزاریں یہ ارشاد فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن یہ تقریر فرمائی، یہ خطبہ دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو برکتوں والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں تمہارے لیے روزوں کو فرض قرار دے دیا ہے، اور اس کی رات میں عبادت کرنے کو نفل قرار دے دیا ہے، اور جو شخص بھی اس مہینے میں کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی نفلی کام کرتا ہے، تو اس کا ثواب غیر رمضان کے فرض کے برابر ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی رمضان المبارک کے اندر کوئی فرض ادا کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے ہوں۔ اتنا بڑا اجر و ثواب والا مہینہ آنے والا ہے کہ اگر نفلی کام آپ کریں گے، نفلی عبادت کریں گے، صرف نماز نہیں، کوئی بھی نفلی عبادت ہو تو فرض کا ثواب ملتا ہے، اور اگر آپ فرض ادا کریں گے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر! کتنا عظیم مہینہ آنے والا ہے، کتنا بابرکت مہینہ آنے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بارش کی طرح جس میں برستی ہے، کہ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا گیا، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا گیا۔ آپ اندازہ کریں، غور کریں کہ فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں، اگر کوئی شخص رمضان میں ادا کرتا ہے تو 70 فرضوں کے برابر 140 رکعتوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی 4 رکعت فرض ادا کرے جیسے ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، تو اس کو 280 رکعت ثواب ملے گا، گویا کہ اس نے غیر رمضان میں 280 رکعتیں ادا کی ہیں، اتنا بڑا ثواب۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض قرار دیا ہے اور اس کی راتوں میں عبادت کو نفل قرار دے دیا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر مسلمانوں کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری کا معاملہ کریں، ہمدردی کا معاملہ کریں، وہ جائزہ لیں اور دیکھیں اپنے اعزاء اقربا میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے دوست و احباب میں کہ کون ہے جو پریشان ہے، اس کی پریشانی کو دور کیا جائے، کون ایسا ہے جو تکلیف میں مبتلا ہے کہ اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، کون ایسا ہے جو مالی اعتبار سے کمزور ہو تو اس کی مدد کی جائے۔ یہ مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے کہ آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری اور ہمدردی کا معاملہ فرمائیں۔ جب اس میں تربیت ہو جائے گی تو انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ صبر بہت بڑی چیز ہے، صبر کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ہم صبر صرف اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آ جائے اس پہ انسان صبر کر لے، بس یہی صبر ہے۔ حالانکہ صبر، علماء نے فرمایا کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم صبر علی الطاعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے جو ناگوار حالات آتے ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، ان پر بندہ صبر کرے، یہ صبر علی الطاعہ ہے۔
مثال کے طور پر نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو جائے لیکن انسان کے اندر سستی اور کاہلی سوار ہے، نیند کا غلبہ ہے، اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ نماز پڑھنے جائے، لیکن وہ اس خواہش کو دبا دے، کچل دے اور نماز کے لیے جائے، تو یہ صبر علی الطاعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی وجہ سے اس نے اپنے نفس کو کچل دیا ہے، یہ بھی صبر ہے۔ فرمایا کہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ فرمایا کہ دوسری قسم صبر کی ہے صبر علی المعصیہ، کہ گناہوں سے بچنے پر جو ناگوار حالات پیش آتے ہیں، جو انسان کے اندر تھوڑی سی پریشانی پیش آتی ہے، اس پر صبر کرے۔ انسان کا دل چاہتا ہے کہ فلاں گناہ کر لے اور گناہ نہیں کرتا ہے تو اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو اس گناہ کو چھوڑ دے، اپنے نفس کو کچل دے، یہ صبر علی المعصیہ ہے۔ مثال کے طور پر نامحرم کو دیکھنے کا دل چاہتا ہے، فوراً اپنے دل کے اندر یہ خیال لائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آنکھ کو ایک عظیم نعمت بنایا ہے، اس کو ہم صحیح استعمال کریں، کسی نامحرم پہ یہ نظر نہ پڑے، فوراً اس کام سے رک جائے، تو یہ بھی صبر ہے، اس کو صبر علی المعصیہ کہتے ہیں۔ اس صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اسی طرح صبر کی ایک تیسری قسم ہے صبر علی المصیبہ، کہ مصیبت پر انسان صبر کرے، کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ جائے تو وہ ویلا نہ مچائے، شور شغب نہ کرے، چیخے چلائے نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت نہ کرے کہ یہ مصیبت ہم پر کیوں آ گئی، بلکہ یہ سوچے کہ یہ تو اللہ کی مرضی سے آئی ہے، اللہ کی مشیت سے آئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اس میں کیا حکمت ہے ہمیں نہیں پتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مصیبت آ گئی ہم اس پر رضامند ہیں، راضی ہیں، یہ صبر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت میں فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو جنت الفردوس عطا فرمائیں گے، وہ جنت میں چلے جائیں گے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کو جنت کیوں دی گئی ہے، یہ لوگ دنیا کے اندر صبر کیا کرتے تھے اور لوگوں کی طرح نفسانی خواہشات پر نہیں چلتے تھے، بلکہ نفس کی جو خواہشات تھی ان کو دبا دیتے تھے، ان کو کچل دیتے تھے، ان پر صبر کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت عطا فرما دی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم صبر کی تربیت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کی تربیت کروانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے اور تم سے کہا کہ کھانے سے رک جاؤ، پینے سے رک جاؤ، جائز نفسانی خواہشات سے رک جاؤ، کہ بندہ روزے سے ہے لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے کھا نہیں سکتا ہے، حالانکہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے پی نہیں سکتا ہے، حالانکہ اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، وہ کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ تم روزے سے کھانا نہیں پینا نہیں، جو نفسانی خواہشات، جائز بھی نفسانی خواہشات ہے اس کو بھی نہ پورا کرنا، اللہ کے خوف سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تربیت دلانا چاہتے ہیں کہ جیسے تم نے رمضان میں میرے حکم کو مانا ہے کہ تم نے کھانا چھوڑ دیا جو حلال چیز تھی، پینا چھوڑ دیا جو حلال چیز تھی، تو جو پہلے سے ناجائز حرام چیزیں ہیں، ناجائز چیزیں ہیں، ان کو تو تم کو چھوڑ ہی دینا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تربیت دلانا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے رمضان میں تم نے ہمارا حکم مانا تھا، کھانے پینے کو چھوڑ دیا تھا، گناہوں سے تم بچ گئے تھے، اسی طریقے سے رمضان کے بعد پوری زندگی بھی ہمارے حکم پر چلنے والے بن جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر مومنین کی روزی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، عام دنوں کے مقابلے میں اس مہینے کے اندر مومنین کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے، جس کا ہم مشاہدہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو افطاری کروا دیتا ہے، افطار کرواتا ہے، تو اس افطار کرانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں، اور جو ثواب اس روزے دار کو حاصل ہونے والا ہوتا ہے یا جو اس کو ملتا ہے، وہی بھی عین ہی ثواب اس روزہ افطار کرنے والے کو بھی ملتا ہے، اور اس کے روزے کے ثواب میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے تو کسی کے پاس اتنا نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی کو روزہ افطار کرا دیں۔ ان کے دل میں یہ تھا کہ شاید بہت زیادہ ہم کو افطار کرانا پڑے، اس کا پیٹ بھرنا پڑے۔
ان کے دل میں یہ ہوگا. تو یہ عرض کیا کہ ہم میں سے کسی کے پاس اتنا نہیں ہوتا ہے کہ وہ روزہ افطار کرا سکے کسی کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو صرف دودھ کے ایک گھونٹ سے افطار کرا دے, پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کرا دے, تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں. اور اگر کسی نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلا دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں اپنے حوض سے, حوض کوثر سے اس کو ایسا سیراب فرمائیں گے, ایسا سیراب فرمائیں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے پہلے حصے کو رحمت کا حصہ بنایا ہے, درمیانی حصے کو مغفرت کا حصہ بنایا ہے, اور آخری حصے کو جہنم سے آزادی کا حصہ بنایا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں رمضان کی فضیلت اور اس کے احکام بتا دیے, اور ایک دن پہلے ارشاد فرمائے تاکہ لوگ رمضان مبارک کے لیے تیار ہو جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ رمضان مبارک آنے والا ہے, اور ہم انشاءاللہ قریب اس میں داخل ہو جائیں گے. اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے ہر وقت دروازے کھلے رہتے ہیں. ہم وقت کو فارغ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن لوگوں نے سنتیں ادا کی وہ سنتیں